کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ. کیا فرمایا رسول اکرم نے؟ فرمایا دیکھو جو چیزیں حلال ہیں وہ سب واضح ہیں، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ بھی واضح ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں امور المشتبہات جو مشتبہ ہیں. ایک عالم سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے کہ حرام ہے. ایک اور سے پوچھو تو وہ کہتا ہے بدعت ہے، ایک اور سے جا کر پوچھو تو کہ اس میں کیا حرج ہے. یہ معاملات مشتبہ ہیں. اللہ کے رسول ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے معاملات اگر سامنے آئے تو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حلال کو حلال جانتا رہا، حرام کو حرام جانتا رہا اور شبہ کی چیزوں سے بچتا رہا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنی عزت بھی بچا لی اور دین بھی بچا لیا. اور جو آدمی شبہ کی چیزوں میں پڑا تو وہ حرام میں داخل ہو گیا، اس نے حرام کا ارتکاب کیا. مثال دی رسول اکرم نے، فرمایا کہ راعی یرعی حول الحما، بالکل ایسے جیسے ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا ہے سرکاری چراگاہ کے قریب. ہر سرکار اپنے زکوٰۃ کے اونٹوں کے لیے، بیت المال کے جانوروں کے لیے ایک چراگاہ مختص کر لیتی ہے کہ یہاں پر پبلک کے کسی جانور کو چرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں سرکاری چراگاہ، حما. اب یہ آدمی بکری چرا رہا ہے سرکاری چراگاہ کے پاس، جس کھیت میں چرا رہا ہے، جب تک یہ اس کھیت میں چراتا رہے حلال ہے اس کے لیے بکری چرانا. اور اگر یہ اس کھیت سے تجاوز کر کے سرکاری چراگاہ میں چلا جائے تو حرام ہے سراسر، کیونکہ جہاں اس کے لیے چرانا جائز نہیں ہے وہاں چرا رہا ہے. اپنے کھیت میں چرا رہا ہے حلال، سرکاری چراگاہ میں چرا رہا ہے حرام. لیکن اس حلال اور حرام کے درمیان میں ایک جگہ چھوٹی سی اور ہے جس کو دیہات میں مینڈ کہتے ہیں. فرق کرنے کے لیے دو کھیتوں کے درمیان، یہ میرا کھیت ہے یہ تیرا کھیت ہے، بیچ میں ایک چھوٹی سی پٹی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مینڈ کہتے ہیں. اگر اس پہ چرائے تو یہ کیا ہے؟ یہ شبہ والی چیز ہے. یہ کس کی ہے یہ مینڈ؟ ادھر والے کی ہے یا ادھر والے کی ہے؟ ادھر والے کی بھی ہے اور ادھر والے کی بھی ہے. لیکن یہ جگہ اس پہ چرانا یہ شبہات میں پڑنا ہے، اس پہ نہیں چرانا چاہیے. شریعت منع کر رہی ہے اس پہ مت چراؤ. کیوں؟ یوشک ان یقع فیہ، اس لیے کہ تمہاری بکری چرتے چرتے اس مینڈ پر پڑوسی کے کھیت میں چرنے لگ جائے گی، ادھر بھی دو چار منہ مار لے گی، اور جب پڑوسی کے کھیت میں چرے گی تمہاری بکری تو حرام میں واقع ہو جائے گی. حرام چارہ اس نے چرا اور اسی سے دودھ پیدا ہوگا اور وہ تم استعمال کرو گے تو تم حرام کھانے اور پینے والے ہو جاؤ گے. ہزار ہزار رحمتیں و درود و سلام نازل و آمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر. کتنے آسان انداز میں اس مسئلے کو آپ نے سمجھا دیا. ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے بھئی ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، ہم تو عالم ہیں نہیں. مولویوں نے سارا جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے. ایک مولوی کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے جائز نہیں ہے، ایک کہتا ہے سنت ہے، ایک کہتا ہے بدعت ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہم تو پڑھے لکھے ہیں نہیں. تو ساری گڑبڑی تو مولویوں نے کر رکھی ہے.
ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ ہم تو عام آدمی ہیں۔ آپ عام آدمی ہو، لیکن آپ کے رسول نے آپ کے لیے راستہ متعین کر دیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتلا دیا، جس کو سارے لوگ حلال کہتے ہیں اس کو حلال مانو، جس کو سارے لوگ حرام کہتے ہیں اس کو حرام مانو، اور جس کو کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہے، کچھ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں بدعت ہے، کچھ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، تو اس سے دور رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شبہے کی چیز ہے، اس میں اگر تم واقع ہوگے، اس پر عمل کرو گے، تو اس پر عمل کرتے کرتے حرام چیز میں داخل ہو جاؤ گے۔ جب تمہارے نبی نے اتنی زیادہ ہندی کی چندی کر کے تمہیں سمجھا دیا، پھر بھی تم نہیں مان کر مولویوں کے اختلاف کو ذمہ دار قرار دیتے ہو، ان کو دوش دیتے ہو، تو دوش مولویوں کا نہیں، دوش تمہارا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آتی کیوں نہیں یہ بات؟ جس کو سارے لوگ جائز کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں مانتے؟ وہ کیا کم ہے؟ بات ثواب کمانے کی ہے، تو ثواب کمانے کے 1000 طریقے رسول اکرم نے بتائے ہیں۔ اس سے ثواب کماؤ۔ جا رہے ہو راستے میں، دیکھا ایک پتھر پڑا ہوا ہے، دل میں آیا یہ کسی کو لگ سکتا ہے، اس پتھر کو آپ نے کنارے کر دیا، یہ لو 10 نیکیاں مل گئی۔ ثواب کمانے کے لیے شریعت نے کیا کم چیزیں بتلائی ہیں کہ آپ ایسے معاملات سے، ایسی عبادات سے، ایسی عادات سے ثواب کمانے کی کوشش کر رہے ہو جس کو علماء کا ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدعت ہے، ایک کہہ رہا ہے حرام ہے، ایک کہہ رہا ہے جائز ہے، ایک کہہ رہا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو تم مولویوں کے چکر میں پڑ کیوں رہے ہو؟ اگر آپ کی سمجھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آئی، دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور صحیح ہیں ان کی حدیثیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے۔ دیکھیے بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کے معنی اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو بدعت کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا، بنانا، پیدا کرنا، نئی چیز لوگوں کے سامنے لے کر آنا۔ اسی سے اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے بدیع، بدیع السماوات والارض۔ بغیر کسی سابق مثال کے اللہ رب العزت نے اس آسمان کو بنایا، اس لیے وہ بدیع ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن ہی کہتا ہے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی انوکھا نبی تو ہوں نہیں کہ مجھ سے پہلے کوئی نبی نہ آیا ہو، مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آئے ہیں، ویسا ہی نبی میں بھی ہوں، وہ بھی اللہ کا پیغام سناتے تھے، میں بھی سناتا ہوں، تو مجھ سے اتنی زیادہ تمہیں بدکنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہاں یہ بے دال عین یہی مادہ ہے، اس کا معنی کیا ہوا لغت میں؟ ایک نئی چیز سابق میں جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اصطلاح شرع میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اصطلاح شرع میں بدعت کہتے ہیں ایسے معاملے کو، ایسی چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، فعل سے، تقریر سے، زمانہ صحابہ سے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو، اور بعد کے زمانے کے لوگ ثواب کی نیت سے اس کو کرنے لگ جائیں، اور ساتھ ہی اس کے تقاضے رسول اکرم کے زمانے میں تھے لیکن آپ کے زمانے میں وہ کام نہیں کیا گیا، بعد کے لوگ کر رہے ہیں، تو وہ کام بدعت ہے۔ اب اس اعتبار سے بدعت کی دو قسمیں ہوئیں، ایک بدعت لغویہ ہوئی اور ایک بدعت شرعیہ ہوئی۔ لغت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں بدعت ہوتی ہیں،
لغت کے اعتبار سے یہ مائک بھی بدعت ہے، یہ جو چیزیں رکھی ہیں یہ بھی سب بدعت ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہم بھی رسول اکرم کے زمانے میں نہیں تھے، اس اعتبار سے ہم بھی نئے ہیں، بدعت ہو سکتے ہیں۔ یہ ہماری ٹوپی بھی بدعت کسی صاحب کو لگ سکتی ہے، بہت سارے بھائی کہتے ہیں بدعت بدعت کرتے ہیں، یہ ٹوپی اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی، اللہ کے رسول نے لگائی نہیں لگائی بھائی تو بدعت ہے۔ ہم نے کہا اس میں کیا جھگڑا ہے، بدعت ہے بھائی، مان لیا، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے اس میں، یہ بدعت ہے، لیکن یہ بدعت لغوی ہے، شرعی نہیں ہے۔ ہم یہ ٹوپی اس لیے نہیں لگاتے کہ ایسی ٹوپی لگانے کو سنت جانتے ہوں، کار ثواب جانتے ہوں، یہ سمجھتے ہوں ایسی ٹوپی لگائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا، دوپلی لگائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، گول ٹوپی لگائیں گے تو اس میں نیکیاں کم ہو جائیں گی، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اگر ہم یہ سمجھنے لگ جائیں کہ اس ٹوپی میں ثواب زیادہ ہے، اس سے 5 نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو یہ ٹوپی بھی شرعی طور پر بدعت ہو جائے گی۔ اس بات کو آپ اگر سمجھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کے لیے مسئلے کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سارے ہمارے بھائی بہت ساری چیزوں کو کہہ دیتے ہیں یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت، بھائی یہ لغوی اعتبار سے ساری چیزیں بدعت ہیں، لیکن شریعت کا حکم لغت پر نہیں دین پر لاگو ہوتا ہے، دین کے سلسلے میں۔ اسی لیے یہ دیکھیے صحیح ہے ان کی حدیث، رسول اکرم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ روایت کرتی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ من احدث، جس آدمی نے کوئی نئی چیز نکالی، پیدا کی، ایجاد کی، دنیا میں نہیں، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہیں تھی، فہو رد، تو تمام شارحین حدیث اس بات پر متفق ہیں، فہو رد کے معنی ہے اے مردود علیہ، یہ چیز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ چیز بھی مردود ہے، اس کا نکالنے والا بھی مردود ہے، اس پر عمل کرنے والا بھی مردود ہے۔ بات صاف ہو گئی کہ شریعت جس بدعت سے منع کرتی ہے وہ بدعت وہ ہے جو دین کے اندر نکالی گئی ہو، ثواب جان کر کی جاتی ہو، رسول اکرم کے زمانے میں اس کے متقاضیات موجود تھے، نہیں پائی گئی، بعد کے زمانوں میں لوگوں نے اس کو ایجاد کیا اور دین کا حصہ بنا لیا، اس چیز کو کہتے ہیں بدعت۔ مسلمانوں کو پوری طرح سے اجازت ہے دنیا کے معاملے میں جو چیز چاہیں ایجاد